لیکن عزیز بہنوں بھائیوں، معزز ناظرین جو میری اس آواز کو سن رہے اور اس وقت ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو سبوں کو ایک خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ جب ہم دین مسیحت کا مطالعہ کرتے ہیں تو دین مسیحت کے اندر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد، خداوند یسوع مسیح کے حواری، جب یہ تمام باتیں مذاہب کے اندر ہو جاتی ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے حواری متی رسول کی انجیل 19واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں فرماتے ہیں، کتاب مقدس میں لکھا ہے، جب یہ ساری باتیں سن لیں تو سننے کے بعد حواری شاگرد حیران ہو کر خداوند یسوع مسیح کو کہتے ہیں، جناب پھر نجات حاصل کون کر سکتا؟ کون ہے جو اس فلاح کو، اس مکتی کو حاصل کر سکتا ہے، اس نجات کو حاصل کر سکتا ہے؟ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی معافی اگر انسان کو مل جاتی ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ انسان نے نجات حاصل کر لی ہے، اور گناہوں کی معافی وہی شخص دے سکتا ہے جو خود بے گناہ ہو، جس کے اندر گناہ نہ ہو، جس کے اندر قول کے اندر گناہ نہ ہو، جس کے فعل کے اندر گناہ نہ ہو، جس کے خیال کے اندر گناہ نہ ہو، جو تخمی گناہ سے پاک ہو، جو معروسی گناہ سے پاک ہو، جو نسلی گناہ سے پاک ہو، جو تمام گناہوں سے مبرہ اور پاک ہو، وہی گنہگاروں کو نجات دے سکتا ہے۔ اور کتاب مقدس میں انجیل منورہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل کے اندر لوگوں کے سامنے، قوموں کے سامنے، قبیلوں کے سامنے، امتوں کے سامنے کھڑے ہو کر با آواز بلند کہتے ہیں، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور جب آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، اپنی خدمت کو شروع کیا، تو لوکا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر آپ نے فرمایا، ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ابن آدم جس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اور پھر یوحنا رسول کی انجیل 12ویں باب کی 47ویں آیت کے اندر فرمایا، میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ نجات دینے آیا ہوں۔ میں دنیا کو مجرم نہیں بنانے آیا، کیونکہ دنیا پہلے ہی گناہ کے جرم کے اندر ہے، میں تو اس جرم سے آزاد کروانے آیا ہوں۔ میں تو انہیں مجرم ٹھہرانے نہیں، میں تو انہیں آزاد کروانے آیا ہوں۔ اور پھر یوحنا رسول کی انجیل 14ویں باب کی 6 آیت میں فرمایا، سن لو راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں صراط مستقیم ہوں، میں راہ، حق اور زندگی ہوں۔ اور پھر یوحنا رسول کی انجیل 19ویں باب کے 10ویں آیت میں فرمایا، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ میں سے داخل ہوگا تو نجات پائے گا۔ جناب میں آج آپ سبوں کو یہ چیلنج دیتا ہوں، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین نجات کی بابت تحقیق کرتے رہے۔ جتنے قدیم نبی آئے، قدیم پیغمبر آئے، قدیم رسول آئے، نجات کی بابت تحقیق و تفتیش کرتے رہے۔ اور مقدس پطرس اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں فرماتے ہیں، اسی نجات کی بابت جو ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی تھی، جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی تھی۔ انبیاء نے نبوت کی، پیغمبروں نے نبوت کی، نبیوں نے نبوت کی، صحائف نے نبوت کی، صحائف کے اندر مدرج ہوا، اس سے لکھا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اور کلام مقدس میں اس کے آخر میں جا کر مقدس یوحنا استباغی کہتا ہے، ہر ایک بشر خدا کی نجات کو دیکھے گا، ہر ایک بشر خدا کی نجات کو دیکھے گا۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، ان کی ولادت اقدس ہوئی، تو آپ کو چند دنوں کے بعد ہیکل مقدس کے اندر لے جایا گیا۔ اور ہیکل مقدس کے اندر ایک ضعیف شخص تھا، ایک بوڑھا شخص تھا۔ جیسے ہی جناب مسیح کو، جو ابھی نومولود بچے ہی تھے، آپ کو ہیکل مقدس کے اندر لے جایا گیا، تو اس بزرگ نے جس کا نام شمعون تھا، اس نے جیسے ہی جناب مسیح کو، خداوند یسوع کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو اس نے کہا، آج میں نے خدا کی نجات دیکھ لی ہے۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کو دیکھنا خدا کی نجات کو دیکھنا ہے۔ یسوع مسیح پر دھیان کرنا خدا کی نجات کو پر دھیان کرنا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں تو کتاب مقدس میں لکھا، ایک دن وہ راستے میں چل رہے تھے تو ایک ضعیف قد، چھوٹے قد کا شخص، بائبل مقدس میں لکھا پست قد شخص،
ایک گولر کے پیڑ کے اوپر چڑھ گیا اور وہ جناب مسیح کے دیدار کو کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں جناب مسیح کے دیدار کو کر لوں گا میں نجات حاصل کر لوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اس گولر کے پیڑ کے نیچے سے خداوند یسوع مسیح کا گزر ہو رہا تھا۔ جیسے ان کا گزر ہو رہا تھا تو آپ نے کہا زکئی نیچے آ جا، مجھے آج تیرے گھر جانا ہے۔ اور جیسے ہی آپ اس کے گھر میں گئے تو کہا آج اس گھر کے اندر نجات آئی ہے، آج اس گھر کے اندر نجات آئی ہے۔ یسوع مسیح کا قدم مبارک کا رکھا جانا ہی نجات کا سبب ہے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے جب آپ سعود آسمانی کر گئے، جب آپ آسمان پر چلے گئے تو آپ کے حواریوں کو، آپ کے شاگردوں پر اذیتیں آئیں، دکھ دیے گئے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے پالوس اور سیلاس کو جیل خانہ کے اندر ڈال دیا گیا مسیح کی منادی کرتے ہوئے۔ اور لکھا ہے جب وہ جیل خانہ کے اندر ڈال دیے گئے تو جیل خانہ کے داروغے نے آ کر ان دونوں نوجوانوں سے کہا آئے صاحبو ہم کیا کریں کہ نجات حاصل کریں؟ تو پالوس اور سیلاس نے کہا کہ تو خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ مسیح پر ایمان لانا نجات ہے۔ اور پھر رسول اعظم لکھتا ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات حاصل کریں۔ بہنوں بھائیوں، میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی مذاہب اس دنیا کے اندر ہیں، سارے کے سارے مذاہب کی ایک تعلیم ہے اور سارے مذاہب متفق الرائے ہیں، چاہے دین یہود کا مطالعہ کرے، چاہے ہندوؤں کا مطالعہ کرے، چاہے سکھ مذہب کا مطالعہ کرے، چاہے پارسی مذہب کا مطالعہ کرے، چاہے کسی اور مذہب کا مطالعہ کرے، تمام مذاہب ایک بات پر متفق ہے اور متفق الرائے ہو کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو اچھے اعمال کرے گا وہ نجات حاصل کر لے گا۔ لیکن دین مسیحیت کا فلسفہ ہی الگ ہے، یسوع مسیح کا فلسفہ ہی الگ ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، کیونکہ جبرائیل فرشتہ فرماتا ہے کہ جس روز وہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ صرف نجات یسوع مسیح کے پاس ہے، صرف نجات یسوع مسیح کے نام میں ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کوئی یسوع کا نام لے گا، جو کوئی یسوع مسیح کو قبول کر لے گا، گناہوں کی معافی اسے مل جائے گی، نجات اسے مل جائے گی، ابدی زندگی اسے مل جائے گی۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے انسان کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اور انسانوں کے گناہ اپنے اوپر اٹھانے کے بعد تمام دنیا کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا۔ اور اگر آج کوئی اس پر ایمان لاتا ہے تو ابدی زندگی، ابدی نجات اور ابدی حیات حاصل کر لیتا ہے۔ اور میں آپ سبوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف اچھے اعمال کروں گا، اچھے کرم کروں گا، تمام تر ایسی نیکیاں کروں گا تب جا کے میں جنت الفردوس میں داخل ہوں گا، تو جناب آپ غلط فہمی کے اندر ہیں۔ صرف اور صرف ایک کام ہے جس سے آپ بچائے جا سکتے ہیں، جس سے آپ جنت الفردوس کے وارث ہو سکتے ہیں، جس سے آپ خدا کی بادشاہت کے وارث ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک نام ہے اور اس کا نام یسوع ہے جو اپنے لوگوں کو نجات دیتا ہے۔ جو یسوع پر ایمان لے آتا ہے، جو اس کو قبول کر لیتا ہے، گناہوں کی معافی اس کی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آج آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کو قبول کرنا چاہتا ہے تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس الفا اومیگا منسٹریز کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ نجات کا تجربہ حاصل کر کے یسوع مسیح کے ساتھ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں۔ اگر ایسا کوئی ہے تو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ میں آپ سبوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ، میں خداوند یسوع کے نام سے منت کرتا ہوں کہ جتنے اس وقت ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، جتنوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، تیرا فضل لوگوں کی زندگیوں پر آئے، اور ابھی اسی وقت جنہوں نے اپنا دل تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے لیے کھولا ہے، تیرا بیٹا ان کے دلوں کے اندر آئے اور ان کے دلوں کا سارا کنٹرول وہ لے لے، اور ان کی غلطیوں، خطاؤں، تقصیروں، گناہوں کو تیرے بیٹے یسوع کے خون سے اے خداوند معاف کر دے، تاکہ خداوند وہ بھی ابدی زندگی کا تجربہ حاصل کرے، نجات کا تجربہ حاصل کرے جو صرف تیرے بیٹے یسوع مسیح میں ہے۔ میں منت کرتا ہوں یسوع کے نام سے ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں آزادی بخش، مسیح یسوع کے وسیلہ سے، آمین آمین۔